اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر فاذکرونی اذکرکم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم زمانے کو خزانے تقسیم کرنے والے، فیض عالم تمام عالم اسلام کو فیض بانٹنے والے، ناقصارہ پیر کامل، جو لوگ ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں، کاملارہ رہنما، اور جو پہلے سے کامل ہیں داتا علی حجویری ان کے بھی رہنما ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی اولیاء ہیں وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، لیکن پاکستان کا حسن اور پاکستان کا چاند داتا علی حجویری ہے۔ یہاں پر جو بھی چمکے گا اس کو نور داتا علی حجویری سے لینا پڑے گا۔ قرآن مجید کی بڑی معروف اور بڑی مشہور آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، لا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ خوف زدہ نہیں ہوتا، اور مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے ڈر جائے۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم اور بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے اندر تکبر بھی بہت زیادہ تھا اور ظلم بھی بہت زیادہ تھا۔ ظلم اتنا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے 1,00,000 کے قریب مسلمانوں کی گردنیں کاٹی ہیں، اور اس کے اندر درجنوں صحابہ کرام بھی ہیں، اور یہ بڑا متکبر بھی تھا۔ جمعے کا خطبہ یہ خانہ کعبہ میں دیا کرتا تھا۔ آج بھی بعض اوقات لوگ یہ جملہ بول جاتے ہیں کہ یار جو اس طرح کے ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنے گھر میں تو نہیں نہ رکھ سکتا۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یار وہاں ایسے لوگ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کا گھر ہو اور ایسے لوگ وہاں پہ قابض ہو جائیں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 3 دن مدینہ الرسول میں یزیدیوں کی فوج نے نماز پڑھائی تھی، اور 3 دن ایسے بھی آئے ہیں کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے ہیں۔ جب وہ لید کرتے تھے تو وہ کعبے کے غلاف کو لگتی تھی۔ یہ بڑا متکبر شخص تھا، بڑا ظالم شخص تھا۔ اس کو پتا چلا کہ ایک فلاں بستی میں ایک فقیر رہتا ہے، تو اس نے اپنے دربان کو بھیجا کہ اس فقیر کو بلا کے لاؤ۔ میں نے درس قرآن کے لیے جو آیت تلاوت کیا بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو خوف، وہ بے خوف ہوتے ہیں، وہ کسی کا خوف نہیں رکھتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس نے اپنے دربان سے کہا کہ جا کر اس فقیر کو بلا کے لاؤ، اس کا بڑا شہرہ سنا ہے، اس کا بڑا چرچا ہے، جا بلا کے لاؤ، میں بھی اس سے بات کروں۔ اب جب اس فقیر کو اس نے اپنے دربار میں بلایا تو کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اب ولی کی شان کیا ہے کہ لا خوف علیہم، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ فقیر کہنے لگا حجاج تیرے لیے وظیفہ یہ ہے کہ تو ظہر کی نماز تک سویا کر۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا وظیفہ ہے کہ ظہر کی نماز تک سونا ہی ہے۔ کہنے لگا بابا جی یہ کیا وظیفہ ہوا؟ تو اللہ کا ولی تھا نا، لا خوف علیہم، کسی کا خوف ہی نہیں تھا۔ کہا حجاج جب تو ظہر کی نماز تک سوئے گا، جب تک تو سویا رہے گا لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تیرے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ تو نے ظہر کی نماز تک سونا ہے۔ غصہ آیا، متکبر بھی تھا، ظالم بھی تھا۔
لیکن اپنا دربار تھا، برداشت کرنا پڑا۔ دوسرا جملہ کہنے لگا، بابا چل یہ بتا میرے لیے کوئی دعا ہی کر دے۔ اس فقیر نے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ شان کیا ہے، لا خوف علیہم، انہیں کسی کا خوف ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کی، اے اللہ تو حجاج بن یوسف کو جلد از جلد موت عطا کر، اس کی روح قبض کر لے۔ آگ بگولا ہوا اپنی نشست سے اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ تو نے میرے لیے دعا کی ہے کہ بد دعا کی ہے؟ تو فقیر کہنے لگا باقیوں کے لیے تو بد دعا ہے لیکن تیرے لیے دعا ہے۔ حجاج کہنے لگا میرے لیے کیسے دعا ہو گئی؟ کہا دیکھنا دن با دن تیرا نامہ اعمال گناہوں سے بڑھتا جا رہا ہے، اور میں نے تیرے لیے موت اس لیے مانگی ہے جتنی جلدی تو مر جائے گا تیرا نامہ اعمال گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے لا خوف علیہم، اسے کسی کا خوف ہے، وہ جہاں بھی ہو وہ بے خوف ہوتا ہے اور بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ درس قرآن کے لیے دوسری آیت مقدسہ کا میں نے سہارا لیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے ذکر میرا کرنا ہے اور میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کل عمر مبارک ہے وہ صرف 65 برس ہے۔ آپ 15 سال بچپن کے نکال دیں، باقی بچتے ہیں 50 سال۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب داتا صاحب نے بچپن کی عمر نکال کے 50 سال اللہ اللہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب 1000 سال بیت گئے ہیں، اللہ بچے بچے سے داتا داتا کروا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ بادشاہ آتے ہیں، سلطنتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ آپ راوی کو کراس کریں، شادرہ کی طرف جائیں تو مقبرہ جنگیر آتا ہے۔ دن کے وقت جائیں تو سناٹوں سے خوف آتا ہے، وہاں پہ بندہ بشر نظر نہیں آتا، لیکن رات کے کسی بھی پہر راوی کراس کر کے باٹی گیٹ پہ چمکتے ہوئے گنبد دیکھ کر داتا کی چوکھٹ پہ داخل ہو، رات کے 3 بھی بج رہے ہوں گے تو لوگ تمہیں وہاں اللہ کا قرآن پڑھتے اور نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ انہوں نے ذکر چند سال کیا ہے لیکن اب 1000 سال بیت گئے ہیں، اللہ بندے بندے سے داتا داتا کروا رہا ہے۔ جو نہیں بھی نہ مانتے وہ بھی کہتے داتا صاحب تو مزار نہیں گا، یہ اللہ کی شان ہے، اس نے چرچا کرواتے ہی رہنا، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، چرچا ولیوں کا کم نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عالم علم اس لیے حاصل کرے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے گا پھر دوسروں کو علم دین سکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس عالم کو اس کے زمانے کا سردار بنا دیتا ہے۔ لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس کا مقصد تھا کہ اپنی اصلاح بھی کر لینی ہے اور لوگوں کو علم دین سکھا بھی دینا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج 1000 سال بیت جانے کے بعد بھی وہ صرف اپنے زمانے کے سردار نہیں ہے، کیوں؟ کہ چرچا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اسی حدیث کے اگلے حصے میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے علم دین اس لیے حاصل کیا کہ وہ اس علم کے ذریعے دنیا کا مال جمع کرے گا، تو میرے رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے غموں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم دین صرف اس لیے پڑھا تھا کہ وہ دنیا حاصل کرے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کو اس کی اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ زمین کے کس حصے پہ مرا ہے، اللہ کو اس کے مرنے سے بھی غرض نہیں ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کا دین اتنا سستا سمجھ لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کتنے پیسے لیتے ہیں، یار میرے نبی کا دین اتنا سستا نہیں جو چند ہزاروں میں بک جائے۔ نبی پاک کا دین اور ہزاروں میں بک جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے جھوٹے ہوں گے، ان کے دعوے بڑے بے بنیاد ہوں گے، ان سے بچتے رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب ایک کتاب لکھی۔ داتا صاحب نے ویسے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، ایک آپ کا دیوان شعر تھا جو کسی بندے نے چوری کر کے اپنے نام سے شائع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی 3-4 کتابیں اور بھی تھی جو منظر عام پہ نہیں آ سکی۔
ایک ہی کتاب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منظر عام جس کو کشف المحجوب کہا جاتا ہے. کشف المحجوب کا معنی ہوتا ہے پردے ہٹا دینے والی کتاب. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے جس بندے کو کوئی رہبر، کوئی مرشد، کوئی رہنما نہیں مل رہا، وہ کشف المحجوب کو پڑھنا شروع کر دے، ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس کو سچا رہبر عطا فرمائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک پرچی آتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں بلڈنگ میں 6 پنکھے لگے ہوئے ہیں. اب آپ نے پڑھا ایک صفحے کے اوپر تھا، لیکن تصدیق کرنے کے لیے آپ کو بلڈنگ دیکھنی پڑے گی. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کشف المحجوب لکھی ہے نا، وہ تصوف کی اتنی گہری کتاب لکھی ہے کہ آپ ایک ایک صفحہ پڑھتے جائیں اور جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے اس کو دیکھتے چلے جائیں. اگر تو وہ اس تصوف کے اوپر پورا اترتا ہے جو داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو آپ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں. اور اگر وہ ذرا بھی دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتا ہے تو نبی پاک نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ورنہ ایمان بھی کھو دو گے. تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، آج ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. داتا صاحب نے لکھا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ بارشیں بند ہو گئی اور قحط سالی اتنی ہو گئی کہ گندم کی پیداوار کم ہو گئی. گندم کے دانے دانے کو لوگ ترسنے لگے اور لوگ بازاروں میں بیٹھ کے اس بات پر تبصرہ کرتے تھے کہ پتہ نہیں کب بارش ہونی ہے، کب گندم اگنی ہے اور کب ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کھانی ہے. ایک دن لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چھوٹا سا غلام بچہ آیا اور بڑا مسکراتا ہوا بازار میں داخل ہوا. بازار سے سودا سلف خریدا اور مسکراتا ہوا واپس جانے لگا. تو بازار میں بیٹھے لوگوں نے جو پریشان حال تھے، خستہ حال تھے، بارشیں نہیں تھی، گندم نہیں تھی، روٹی نہیں تھی، اس غلام بچے کو پکڑ لیا اور کہنے لگا خیر ہے؟ یہاں پہ ساری بستی، سارا شہر اس پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے کہ پتہ نہیں بارش کب ہونی ہے، گندم کب اگنی ہے، ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کب کھانی ہے، اور تو ہے کہ مسکراتا ہوا آیا ہے اور مسکراتا ہوا واپس جا رہا ہے. کیا تجھے خوف نہیں ہے مرنے کا؟ اگر بارش نہ ہوئی، گندم نہ اگی تو سب بھوکے مر جائیں گے. تو کیا تجھے مرنے کا خوف نہیں ہے؟ تجھے رزق کم ہونے کا غم نہیں ہے؟ اس غلام بچے نے مسکرا کے کہا صاحب بات یہ ہے کہ جس کا میں غلام ہوں نا، جو میرا آقا ہے، اس نے اپنے برتن گندم سے پہلے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے بھوکا مرنے کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میرے مالک کا جو گودام ہے، اس کا جو خزانہ ہے نا، وہ اس نے گندم سے پہلے بھرا ہوا ہے. داتا صاحب نے اس واقعے کے بعد ایک جملہ بطور نتیجہ لکھا. داتا صاحب فرمانے لگے اگر امتی کو اور اللہ کے بندے کو اس غلام جتنا یقین اپنے رب پہ ہو جائے نا، کہ جس طرح اس غلام نے کہا تھا کہ میرے مالک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں بھوکا نہیں مروں گا. داتا صاحب فرمانے لگے اگر اتنا یقین بندہ اپنے رب پہ کر لے کہ جس کے آگے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں اس کے خزانے سب سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ جب کسی کو رزق دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. تو کہا جس کو اللہ کی ذات پر، اس کے خزانوں پہ یقین کامل حاصل ہو جائے، وہ جگہ جگہ غربت کے رونے نہیں روتا، وہ جگہ جگہ اپنی پریشانیوں کے رونے نہیں روتا، وہ جگہ جگہ یہ نہیں کہتا کہ میں مر گیا ہوں، میں لٹ گیا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا. کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ جس کا وہ ماننے والا ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو ہم نہ اس کے بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سبق لکھا خود پسندی. یہ بڑا توجہ طلب ہے. بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس کی 2 ہی وجہ ہوتی ہیں. یا تو لوگ اس کی تعریف ہی اتنی کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتا کہ میں بہت اچھا ہوں، یا پھر وہ خود اپنی ذات کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. داتا صاحب نے فرمایا کہ اس دور میں صوفیاء اور اپنے آپ کو ولی اور پیر کہنے والے سب سے زیادہ خود پسندی کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. یا لوگوں نے تعریف اتنی کی کہ برداشت نہیں ہوئی، یا اپنی ذات کو اتنا اچھا سمجھ لیا کہ وہ برداشت نہیں ہوا. آگے داتا صاحب نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گودام میں داخل ہوئے اور گندم کی بوری اٹھا کر اپنی پشت پہ رکھی. تو غلام آگے بڑھے، کہنے لگے حضور اتنے سے کام کے لیے آپ مشقت کیوں کر رہے ہیں؟
یہ جس دور کا واقعہ ہے اس دور میں جناب عثمان کے 400 غلام تھے اور آپ باغوں کے مالک تھے۔ آپ تصور تو کریں، وہ عثمان غنی جو کنویں خرید خرید کے مسلمانوں کو دیتے رہے، لیکن جب وقت شہادت آیا تو 40 دن کے پیاسے تھے۔ 40 دن کی پیاس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا۔ اور عثمان کون تھے کہ جب مسلمانوں کو پانی کی قلت ہوئی تو پورے کا پورا کنواں خرید کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور سخاوت کا عالم کیا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر نکلے تو جہاں پہ آج حضور کا حجرہ ہے، حضور کا مزار پر انوار ہے، حضور کے بالکل قدموں کی طرف جنت البقیع ہے، وہ قبرستان جس کے اندر 10,000 صحابہ آرام فرما رہے ہیں، یہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیر کرتے کرتے جنت البقیع کے قریب سے گزرے تو حضور کو یہ جگہ بڑی پسند آئی، اور جب واپس آئے تو رستے میں عثمان غنی ملے۔ فرمایا عثمان، میں ابھی ابھی یہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جو یہودی کی ہے، جگہ بڑی اچھی ہے، ذرا تم بھی چکر لگانا۔ اب جناب عثمان نے یہ بات سنی تو گھر نہیں گئے، سیدھا اس یہودی کے پاس چلے گئے، جا کر زمین دیکھی نہیں، جا کے سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑے مہنگے دام بولے، آپ نے زمین خریدی اور واپس مسجد نبوی میں آئے۔ جب عثمان غنی حاضر ہوئے تو نبی پاک نے، میں عثمان جگہ دیکھ آئے ہو؟ عرض کیا، آقا میں تو خرید بھی آیا ہوں۔ میرے نبی پاک، میں عثمان میں نے تمہیں کہا تھا کہ دیکھ کر آؤ، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عرض کرنے لگے، آقا آپ نے یہ کہا تھا کہ دیکھ کر آؤ، ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا جگہ بڑی اچھی ہے اور مجھے بڑی پسند ہے، تو میں خرید کر لے آیا۔ آج جو صحابہ اور اہل بیت میں ذرا سا بھی فرق کرنا چاہتے ہیں، میں صرف ایک جملہ دے کے اپنے موضوع پہ پلٹ رہا ہوں۔ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما رہی ہیں نا، وہ جگہ کا تحفہ دینے والے عثمان غنی ہیں۔ وہ عثمان غنی نے وقف کی ہوئی ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہ گندم کی بوری اپنی پشت پہ رکھی، غلام آگے بڑھے، 400 غلام ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے ہے، تو غلاموں نے کہا حضور ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، لوگوں نے عثمان کی عزت بہت زیادہ کرنی شروع کر دی تھی، میں نے بوجھ اس لیے اٹھایا ہے کہیں میرا نفس کام کرنے سے انکار تو نہیں کر رہا کہ لوگ تیری عزت کرتے ہیں۔ آخری پہلو کی طرف میں گفتگو کے بڑھنے لگا ہوں۔ آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، یہ دور کاپی پیسٹ کا دور ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب مارکیٹ میں اصل کی ڈیمانڈ ہو تو اس کی کاپی ضرور تیار ہوتی ہے۔ ایک بندے نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے، وہ مارکیٹ میں لے کے گیا، لیکن وہ مارکیٹ میں چلی نہیں ہے۔ جب اصل نہیں چلی تو کوئی اس کی کاپی بھی تیار، وہ کہے گا بھائی جب اصل نہیں چلی تو کاپی تیار کر کے نقصان کرنا ہے۔ کاپی ہمیشہ اس چیز کی تیار ہوتی ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر پیر آئے ہی اس لیے کہ اصل کی ڈیمانڈ تھی۔ اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو کاپی تیار ہی نہیں ہوتی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الموجوع میں جو باتیں لکھی ہیں، بس میں نے وہی سبق آپ کو سنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی نشانی کیا ذکر کی ہے۔ اگر آج آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان 1 سیکنڈ میں ہو جائے گی۔ اصل اور نقل 1 نمبر اور 2 نمبر کی پہچان فوراً ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ولی کی نشانی بیان کی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، وہ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے۔ اب اللہ نے خود نشانی ذکر کی کہ جو میرا ہوگا، آپ تصور کریں جو اس کا ہے اور اسی سے بات نہ کرے تو یہ کیسی یاری ہوئی؟ یاری میں تو بات کیے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ ایک بندہ اپنے آپ کو اس کا یار بھی کہتا ہو اور نماز پڑھ کے اس سے باتیں بھی نہ کرتا ہو، کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے۔ اب یار اس کا ہو
اور اس سے باتیں نہ کرے تو وہ یاری سچی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ولی کی پہچان بتائی وہ کیا ہے؟ وہ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں، تو جڑا کہے میری مدینے ہوندی ہے، وہ جی دی لاہور نہیں ہوئی وہ مدینے بھی نہیں جی ہوندی، اے بھلیکھا جے کسے نو۔ داتا صاحب نے ساری زندگی یہ نہیں کہا کہ میری مدینے ہوتی ہے، انہوں نے 30 برس لاہور میں گزارے ہیں تو یہیں پہ نماز پڑھی ہے۔ داتا صاحب نے 30 برس لاہور میں گزارے ہیں۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ کے پلٹ رہا ہوں، آپ ولیوں کا کوئی احسان مانے یا نہ مانے، ایک چیز ہر مسلک کو ماننی پڑے گی۔ آپ اپنی پشتوں میں 5-6 پشتیں اوپر چلے جائیں، سید کے علاوہ کوئی نسل یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرے باپ دادا ہمیشہ سے مسلمان چلتے آ رہے ہیں۔ آپ 6-7 پشتیں اوپر چلے جائیں، کسی کا پردادا سکھ تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، ہم نہیں جانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بڑوں میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو پھر آج ہم مسلمان کیسے ہو گئے؟ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں آنکھ کھلتے ہی یہ خوشخبری ملی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہمارے بڑوں میں 6-7 پشتیں اوپر جا کے کسی کا مذہب سکھ تھا، عیسائی تھا، ہندو تھا، تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ کیوں کہ سلسلہ نبوت اور رسالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، اور حضور کے بعد نہ کسی نبی کی حاجت ہے نہ کسی رسول کی حاجت ہے۔ اس مثال کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بہت کھلے میدان میں 1 کروڑ بلب لگا دیے جائیں تو اتنی روشنی ہوگی کہ آپ زمین پر دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یار زمین پہ رات کو بھی دن نکلا ہوا ہے، اور اگر بلب 2 کروڑ 5 کروڑ ہو جائیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو دن جیسا اجالا ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی تو 5 کروڑ بھی بلب لگے ہوں تو ان کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی بلب کی حاجت ہی نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا ہی یہی تھا کہ سراجم منیرا، حضور چمکتے ہوئے سورج ہے، اور مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور حضور کے ہوتے ہوئے کوئی کانا نبی بنا لے، اور بھائی ہم تو اس پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ایک آنکھ والا ٹرک موٹر وے پہ نہیں چل سکتا، لوگوں نے کانا نبی بنا لیا ہے۔ یہاں تو کانے ٹرک پہ چلان ہو جاتا ہے اور لوگ کانا نبی بنا کے اس کو پوجنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی۔ 3 روایتیں ہیں، 106 ہجری، 8 ہجری، 110 ہجری۔ 110 ہجری آخری روایت ملتی ہے جس میں آخری صحابی کا وصال ہو گیا۔ 110 ہجری کے بعد پوری روئے زمین پر ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ اب سلسلہ نبوت اور رسالت رسول کریم پہ مکمل ہے، نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، اور صحابہ 110 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھانے والے کون تھے؟ برے صغیر جہاں پہ آپ اور میں رہتے ہیں، اس خطے کے اوپر پاکستان اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے کون ہیں؟ تو آپ ولیوں کا کوئی احسان مانیں یا نہ مانیں، یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھانے والی 2 شخصیات ہیں، ایک خواجہ معین الدین چشتی ہے، دوسری داتا علی حجویری ہے۔ انہوں نے آ کر ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا تو آج ہم ان کی نسلوں سے مسلمان پیدا ہوئے۔ یار ہمیں تو اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے بھی اولیاء کا احسان ماننا پڑے گا، کیونکہ سید کے علاوہ کوئی نسب ایسا نہیں ہے جس کے نسب کے اندر کوئی غیر مسلم نہ ہو، اور سید میرے نبی کا خون ایک واحد خون ایسا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید قیامت والے دن بھی سید ہی ہوگا۔ قیامت والے دن میدان معاشر میں سب نسب ٹوٹ جائیں گے۔ آج آپ کی کوئی برادری ہو، میری کوئی برادری ہو، ہم بروز معاشر میدان معاشر میں اپنی برادری کی پہچان سے نہیں پہچانے جائیں گے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کا خون ہوگا وہ قیامت کے میدان میں بھی سید ہی ہوگا۔ تو ہمارے بڑوں کو جو کلمہ پڑھانے والی شخصیات ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ تصور کریں جنہوں نے 90 لاکھ بڑے مسلمان کیے ہوں تو ان کی نسلوں سے ہم آئے، اور خواجہ معین الدین چشتی جنہوں نے 90 لاکھ مسلمان کیے ہیں نا، انہوں نے
داتا صاحب کے مزار پہ بیٹھ کے یہی کہا تھا، گنج بخش فیض عالم. یہ تو خزانے بانٹ رہے ہیں. تو خواجہ صاحب کو جتنا بھی فیض ملا ہے وہ داتا علی حجویری کے قدموں سے ملا ہے. جہاں جو بھی چمکے گا اس کو نور داتا علی حجویری سے لینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی نشانی کیا بتائی ہے؟ بولو تو صحیح یار. وہ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں، تو جڑا کبھی میری مدینے ہوندی ہے تو یقین کرو تو کتے بھی نیچے ہوندی. تو جو بے نمازی ہو وہ پیر منگل بدھ جمعرات جمعے کی گنجائش ہے، لیکن پیر صاحب کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا وہ سجدہ کرنے والا ہوگا. تو جو نماز ہی نہ پڑھے، تو جو اس کے سامنے اپنی عقیدتیں نچھاور کر رہا ہے، انہی کے بارے نبی پاک نے کہا تھا ان سے بچتے رہنا ورنہ ایمان بھی کھو دو گے. اب 3 نشانیاں میرے رسول کریم نے بیان کی ہیں. اگر آپ نے یہ 3 باتیں یاد کر لی، 80% پیر ویسے چھانٹی ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات، میرے رسول کریم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اپنا رب یاد آ جائے گا. ہم بعض اوقات کسی بزرگ کی تصویر دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تصویر بندے کی دیکھی لیکن زبان سے کیا نکلا؟ تو سبحان اللہ کون ہے؟ اللہ. دیکھا بندے کو لیکن یاد. تو فرمایا پہلی نشانی کیا ہے کہ جب تم اللہ کے ولی کو دیکھو گے تو زبان سے کیا نکلے گا؟ اللہ کے ولی کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے. دوسری نشانی کے بعد 80% پیر گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں دین کی سمجھ آئے. تو جرا دین تے آپ نہ عمل کرے، وہ کیسے ولی ہو گیا؟ ولی کی نشانی ہے کہ اس کی صحبت تمہیں دین سمجھائے گی. تم جب اس کی صحبت میں بیٹھو گے تمہیں دین کی حکمت سمجھ آئے گی. اور جو خود دین پہ عمل نہ کرتا ہو وہ کبھی ولی ہو سکتا. تیسری نشانی میرے نبی پاک نے بیان کی، فرمایا اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے کہ میں نے جا کر حساب دینا ہے. وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہو، جنت کا اتنا شوقین ہو کہ اس کے اعمال دیکھ کر تمہیں جنت کی تلاش شروع کرنی پڑے، جہنم سے بچنے کی خواہش پیدا ہو، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلوائے. آپ مجھے بتائیں سارا کچھ منڈوا کے کبھی ان کے چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یار جس کا چہرہ اللہ کے نور سے اور اللہ کی عبادت کے نور سے چمکتا ہے نا، انہی کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو چہروں پہ جو رونق ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے آتی ہے. 2 باتیں میری رہ گئی ہیں اور بڑی توجہ طلب ہیں. داتا صاحب نے کل 8 نشانیاں کشف المحجوب میں لکھی ہیں. اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو گفتگو مکمل بھی ہوگی اور سمجھ بھی آپ کو آ جائے گی. اور میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ولی سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے مشقت کرے گا، خود کمائے گا اور بندوں کو کھلائے گا. بلے شاہ نے کیا کہا تھا؟ ایک کھڑک کے تے دگڑ وجے تے تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن تے راضی ہووے بلا. تو فقیر خود مشقت کرتا ہے، خود کماتا ہے اور لوگوں پہ سخاوت کرتا ہے. تو پہلی بات کی کہ اس کی سخاوت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے قیامت والے دن اس کا حساب ہی نہیں ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کا نام سننے کے لیے اپنی ساری بکریاں اس کے نام پہ قربان کر دی. تو داتا صاحب نے لکھا کہ اس کی سخاوت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو. اور سخاوت کا عالم کیا تھا؟ اب ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ سارا دن بیت گیا، مہمان ہی کوئی نہیں ملا. جب سورج ڈلنے لگا تو آپ بازار میں نکلے کہ کوئی مہمان ملے، اس کی دعوت کروں، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. ایک مسافر ملا. اب مسافر بندہ بیچارہ پہلے ہی بھوکا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو مہمان کی حاجت تھی، مسافر کو کھانے کی حاجت تھی. آپ نے اس سے کہا یا تو میرا مہمان نہیں بن جاتا؟ اس نے کہا بالکل، کیوں نہیں بنیں گے جی، نیکی اور پوچھ پوچھ. آپ نے اس کو لیا، اپنے گھر آ گئے. جب اس کے آگے کھانا رکھا تو آپ نے اس سے ایک جملہ کہا کہ پڑھ میرے رب کے نام سے اور کھانا کھا.
اب وہ جو مہمان تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ اللہ کو رب نہیں مانتا تھا. کہنے لگا دیکھو میں اگر کھانا کھاؤں گا تو اپنے رب کے نام کا کھاؤں گا، تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے دیکھ اگر کھانا کھانا ہے تو نام میرے رب کا لینا پڑے گا. اس نے کہا میری بھی یہ شرط ہے، کھانا اسی شرط پہ کھاؤں گا کہ نام اپنے رب کا لوں گا. تو ابراہیم فرمانے لگے میری بھی یہ شرط ہے، اگر کھانا مجھ سے کھانا ہے تو نام میرے رب کا لینا پڑے گا. اس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، اٹھ کے چل پڑا. ابھی وہ اٹھ کے چلا ہی کہ جبریل امین نازل ہوئے، آ کر اللہ کا سلام دیا اور کہا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ہمارے بندے کو بغیر کھانے کے بھیج دیا. آپ فرمانے لگے جبریل وہ تو اللہ کو رب مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو کھانے کے بغیر بھیج دیا. اب بڑی توجہ سے سوال سننا ہے. جبریل امین عرض کرنے لگے ابراہیم آپ یہ بتائیں اس بندے کی عمر کتنی تھی؟ کہا اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی. تو جبریل کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اللہ فرما رہا ہے ایک بار اس نے آپ کے سامنے نام نہیں لیا، تو اس نے آپ کے جب سامنے نام نہیں لیا تو آپ نے اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلائی. اس رب کی شان نہیں دیکھتے؟ 80 سال بیت گئے ہیں، اللہ اس کو 3 وقت کا رزق ویسے ہی عطا فرما رہا ہے. وہ تو رب کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن اس کو رزق مل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیغام سنا، اس کے پیچھے بھاگے. وہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کے نیچے اتر رہا تھا، ڈیلان کی طرف جا رہا تھا. آپ نے اس کو واضح کہا رک جا، وہ رک گیا. کہا آ کر کھانا کھا لے. کہنے لگا میری شرط پتہ ہے نا کہ میں نے اپنے رب کے نام کا کھانا ہے. کہا تیری شرط منظور ہے، آ اپنے رب کے نام کا کھا لے. کہنے لگا پہلے یہ تو بتا یہ اچانک اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو تیری شرط تھی کہ کھاؤں گا تو تیرے رب کے نام کا کھاؤں گا، اور اب تو کہہ رہا ہے کہ تیری مرضی، جس کا مرضی نام لے اور تو کھانا کھا سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے دیکھ جب تو میرے گھر سے اٹھ کر چلا تو جس رب کو میں ماننے والا ہوں اس کا پیغام آیا کہ ابراہیم اس نے تیرے سامنے ایک مرتبہ نام نہیں لیا تو نے اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں دی. اپنے رب کی تو شان دیکھنا، 80 سال سے اس نے رب کو رب نہیں کہا، وہ اس کو ہر وقت نعمتیں عطا فرما رہا ہے. کہنے لگا تیرا رب اتنا کریم ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام تو بنا لینا یار، مجھے اس کا غلام بنا، مجھے کلمہ پڑھا لے. دوسری نشانی داتا صاحب نے لکھی کہ اس ولی کے اندر جو رضا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو. اللہ کا ولی ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہو، اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا، شکایت نہیں ہوتی. اسماعیل علیہ السلام کی رضا کیا ہے؟ گردن پہ چھری ہے تو جملہ کیا کہا؟ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جی آپ چھری چلائیں، انشاءاللہ اسماعیل کو صبر کرنے والا پائیں گے. جان جا رہی ہے، چھری حلق پہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے. تو کہا اس کے اندر جو رضا ہے نا وہ اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو. اور آگے آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک فقیر تھا، وہ دریا کی لہروں میں ڈوب رہا تھا. تو کنارے پہ چلنے والے شخص نے کہا بچنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. کہا ڈوب کے مرنا؟ کہتا نہیں. کہنے لگا تو بڑا عجیب بندہ، نہ تو بچنا چاہتا ہے نہ ڈوب کے مرنا چاہتا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا جو میرا خدا چاہتا ہے، وہ چاہے گا تو بچا لے گا، چاہے گا تو ڈبو دے گا. تو فرمایا اس کی جو رضا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو. اور کہا اس کی جو سیاحت ہے، قناعت ہے، جتنا مل جائے اتنے پہ راضی ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو. عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ صرف 2 چیزیں رکھتے تھے، نمبر 1 مٹی کا پیالہ اور نمبر 2 کنگھی. اس کے سوا عیسیٰ علیہ السلام اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. جب بھی سفر کرتے صرف 2 چیزیں، مٹی کا پیالہ ہوتا تھا اور ساتھ ایک کنگھی ہوتی تھی. پانی پینے کے لیے پیالہ تھا اور بالوں کو سنوارنے کے لیے صرف کنگھی رکھی ہوئی تھی. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چلو بھر پانی پیتا ہوا دیکھ لیا. آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہا جب رب نے ہاتھ دیے پانی پینے کے لیے تو عیسیٰ کو آج کے بعد پیالے کی بھی حاجت نہیں ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو اپنی انگلیوں کے ساتھ بال بناتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کھڑے کھڑے اپنی کنگھی بھی توڑ دی کہ جب اللہ نے انگلیاں دی ہیں بال سنوارے جا سکتے ہیں تو آج کے بعد عیسیٰ کو کنگھی کی بھی حاجت نہیں ہے. تو کہا کہ اس کی قناعت ایسی ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کا صبر، اگر مصیبت آ جائے، امتحان آ جائے تو صبر اس کا ایوب علیہ السلام جیسا ہو. یہاں پر میں ایک مسئلے کی وضاحت بھی کرتا چلوں
ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے نعوذ باللہ بدن پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ آپ کے جسم نوچتے تھے، جب کیڑا گرتا تھا تو آپ خود اٹھا کے اس کو اپنے بدن کے اوپر رکھتے تھے۔ ایک بات تو یاد رکھیں، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہر قسم کے جسمانی اور روحانی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ جو اللہ کے کسی نبی میں جسمانی یا روحانی عیب کا عقیدہ رکھے وہ ویسے کافر ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی شخص کے بدن پہ کیڑے پڑ جائیں، کوئی شخص اس کے قریب بیٹھے گا؟ کیوں؟ اس سے کراہت ہوگی، خوف آئے گا۔ یار جب عام شخص کے بدن پہ کیڑے ہوں تو اس کے قریب کوئی نہیں بیٹھے گا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو، اللہ کے نبی کا بدن ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بدن پہ کوئی کیڑے ایسے نہیں تھے جو آپ کے بدن کو نوچتے ہوں۔ آپ کو مرض ضرور تھا، لیکن ایسا مرض نہیں تھا جس سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کا نبی ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے۔ تو میں اس کا صبر جو ہے وہ ایوب علیہ السلام جیسا ہو۔ اس کے بعد جو بات کی کہ وہ اشاروں کی زبان بھی سمجھتا ہو، اس کو خاموش رہنا بھی آتا ہو، اور وہ زکریا علیہ السلام جیسی خاموشی ہو۔ زکریا علیہ السلام نے کئی عرصہ کلام نہیں کیا، صرف اس خوف سے کہ کہیں میری زبان سے غیر ضروری بات ہی نہ نکل جائے، اور جو صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو ساڑنے میں لگا ہو، میری گل منو ورنہ میں ساڑ کے سوا کر دیاں گا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں اگر یہ ساڑن جو گے ہوندے نا تو انہوں نے مودی کروں دے ساڑ دینا سی۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، فقیر کو فقیری ولایت ملتی ہی اس شرط پہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اذیت نہیں دے گا۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، فقیر کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اور جو کسی کو بد دعا دے اللہ اس کی فقیری چھین لیتا ہے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اس سے آگے بھی ایک جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو فرض نمازیں نہیں ہیں نا، فرض نمازیں تو الگ بات ہے، فرمایا جس کی 3 دن لگاتار تہجد کی نماز قضا ہو جائے اللہ اس فقیر سے فقیری چھین لیتا ہے۔ اور یہاں فرض نہ پڑھیں اور اپنے آپ کو پیر اور ولی کہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخری نشانی میرے نبی پاک کے غلام داتا علی حجویری نے لکھی کہ اس کا فقر مصطفیٰ جیسا ہو، اس کی بھوک مصطفیٰ جیسی ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے کبھی بھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے رزق نہ دینا، ایک دن رزق عطا کرنا اور ایک دن اپنے آگے سوال کرنے والا بنا کے رکھنا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں غریبوں میں پیدا ہوا، مجھے غریبوں میں رکھنا اور غریبوں خوش ہو جاؤ۔ میرے نبی پاک نے دعا مانگی ہے، اللہ مجھ محمد کا حشر غریبوں کے ساتھ کرنا۔ خوش ہونا چاہیے کہ حضور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ جب ہے نہیں تو حساب کس چیز کا۔ جب یہ حدیث ایک استاد نے بچوں کو پڑھائی تو بچے کہنے لگے استاد جی یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے ایک بچے کو 10 روپے دیے، ایک کو 20، ایک کو 50 اور ایک کو 100، کہا بازار جاؤ اپنی پسند کی چیزیں خرید لو۔ جب بچے آئے تو پہلے آپ نے 10 والے کو بلایا، کہا کیا خریدا؟ اس نے کہا یہ خریدا، 10 روپے ختم، کہا فرمایا جاؤ۔ 20 والا آیا، کہا تم نے کیا خریدا؟ اس نے یہ اور یہ خریدا، 20 روپے ختم ہو گئے، کہا تم بھی جاؤ۔ استاد نے تیسرے بچے کو بلایا، کہا تم نے کیا خریدا؟ 50 روپے تھے، استاد جی یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، تو 50 ختم ہوئے، کہا تم بھی جاؤ۔ اب آیا 100 والا، پیسے زیادہ تھے تو حساب بھی زیادہ دینے پڑا، کہنے لگا استاد جی یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، حساب دیتے دیتے دیر لگ گئی۔ فرمایا بچوں اب حدیث سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جتنا ملے گا اتنا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے رسول کریم نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کو دیکھ کر رب یاد آئے گا، اس کی گفتگو دین کی سمجھ عطا کرے گی، اور تیسری بات اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک دوست تھے پیر صاحب، وہ سیالکوٹ میں علامہ اقبال کو ملنے کے لیے آئے، تو ان کے کسی مرید کو پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ اقبال کے گھر آئے ہوئے ہیں،
تو مرید ملنے کے لیے علامہ اقبال کے گھر پہنچا اپنے پیر صاحب کو ملنے کے لیے. آ کر اپنے پیر صاحب سے کہنے لگا پیر صاحب گھر میں بڑی تنگ دستی ہو گئی ہے، حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں، اور بیٹی کی شادی بھی قریب ہے، اور میں ایک 100 روپے کا مقروض بھی ہو گیا. 1930 کی بات ہے، اس دور میں 100 روپے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. کہنے لگا پیر صاحب رزق بھی تنگ ہے، دسترخوان بھی تنگ ہے، بیٹی کی شادی بھی قریب ہے، 100 روپے کا مقروض بھی ہوں، تو آپ مہربانی دعا کریں کہ اللہ میرے معاملات میں آسانی پیدا کرے. پیر صاحب نے دعا کی. جب وہ مرید جانے لگا تو اس نے 10 روپے کا نذرانہ پیر صاحب کو پیش کیا. 10 روپے پیر صاحب نے وصول کیے، مرید چلا گیا. جب مرید چلا گیا تو علامہ اقبال نے پیر صاحب کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے، ہنس پڑے. تو پیر صاحب کہنے لگے اقبال تجھے کیا ہوا ہے؟ تو علامہ اقبال فرمانے لگے دیکھ یار، جب تیرا مرید تجھ سے دعا کرانے آیا تھا نا تو 100 روپے کا مقروض تھا، دعا میں اتنی برکت ہے کہ 110 روپے کا مقروض ہو کے گیا ہے. وہ تیرا کام تھا اس کی مدد کرتا، اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتا. بیچارہ 100 روپے کا مقروض ہو کے آیا تھا اور جاتے وقت 110 روپے کا مقروض ہو کے گیا. نذرانہ لینا منع نہیں ہے، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں بڑے تحائف آتے تھے، مسجد نبوی کا صحن تحائف سے بھر جاتا تھا، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اپنے حجرے میں قدم نہیں رکھتے تھے جب تک سارے خزانے بانٹ کر نہیں آ جاتے تھے. تحفہ لینا منع نہیں ہے، لیکن مستحق کو دینا یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے. صرف لینا سنت نہیں ہے، مستحق لوگوں پہ خرچ کرنا بھی سنت ہے. تو ایک بات کو جو میں نے بس گوش گزار کرنی ہے، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا اور میری گفتگو مکمل ہو گئی. اگر آپ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں یا کسی بھی آستانے پہ 1 سال تک چندہ دیتے رہیں، پیسے دیتے رہیں، آپ کو 1 سال کے بعد یہ علم ہو کہ یار جو میں نے پیسے دین کے نام پر دیے تھے ان پیسوں سے دین کا کوئی کام نہیں ہوا، یا تو وہاں کی انتظامیہ کھا گئی ہے، یا تو وہاں کا جو محتمم ہے اس نے اپنی گاڑی کا ماڈل بدل لیا ہے، یا وہاں جو کمیٹی ہے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے. آپ نے 1 سال تک ان کو پیسہ دیا، روپیہ دیا، چندہ دیا دین کی خاطر، لیکن وہ دین پر خرچ نہ ہوا ہو اور آپ کو علم ہو کہ وہاں کے لوگ کھا گئے ہیں یا انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، گاڑیاں بدل لی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ دوبارہ اس جگہ پیسے دیں گے؟ پیچھے والے بولیں گے تو گفتگو جلدی مکمل ہو جائے گی. کیوں بلا؟ آپ نے پیسے کس مقصد کے لیے دیے تھے کہ وہ کس پہ خرچ ہوں؟ دین پہ خرچ ہوں. اور اگر وہ دین پہ خرچ نہ ہو تو دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جن آستانوں پہ آپ چندہ روپیہ دیتے ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں، بس اس کو یاد کر لیں. ہمیشہ اپنا صدقہ خیرات، روپیہ، چندہ، نذرانہ اس جگہ دے جس آستانے سے آپ کو سال کے بعد کوئی عالم دین تیار ہوتا نظر آئے. جو آستانہ رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے قرآن کے حافظ تیار کرتا ہو، اور اگر آپ صرف وہاں پہ نذرانے دے رہے ہیں جہاں پیر صاحب کی گاڑی کا ماڈل بدلتا ہے، پراپرٹی میں ترقی ہوتی ہے، تو مہربانی کریں ایسے چوروں کے ہاتھوں میں اپنے نذرانے پیش نہ کریں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں وہ جان تو گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے. بڑے 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 نام ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کتنے آستانے ایسے ہیں کہ سال کے بعد آپ یہ خبر پڑھتے ہوں کہ فلاں گدی نشین نے اس سال اتنے عالم تیار کیے ہیں. کبھی خبر سنی ہے آپ نے کہ فلاں دربار شریف پہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے اتنے عالم تیار کیے، اتنے حافظ تیار کیے؟ کیا سال کے بعد ایک قوالی کرا لینا یہ دین کا حصہ ہے؟ نبی پاک کا دین آگے کیوں پھیلائے؟ کون پھیلائے گا؟ جب سارے چندے اس بات پر خرچ ہو جائیں گے کہ ہم نے قوالی کرانی ہے یا ختم دلانا ہے، تو نبی پاک کا دین آگے کون پھیلائے گا؟ ایک بات کو یاد رکھیں، باپ ساری زندگی کاروبار کرے نا اور چلتی چلائی دکان چھوڑ کے چلا جائے، بزنس چھوڑ کے چلا جائے، اور بیٹا جب باپ کی گدی پر آ کر بیٹھے تو سارا خاندان، ساری مارکیٹ کیا کہتی ہے؟ پیو دی کمائی کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بولو تو صحیح یار. وہ پریشانی تو نہیں لگی آپ کو؟ یار بول میں رہا ہوں، بھگتنا بھی میں ہی ہے. تسی تو بولو نا یار، میں جانوں اور وہ جانے، آپ کیوں پریشان ہیں؟
جب بیٹا باپ کی گدی پہ بیٹھے تو سارے کیا کہتے ہیں؟ پیو دی۔ آپ اس بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، جتنی بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ سوال ہے کہ ذاتی کردار کیا ہے؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑا ہونے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بڑوں کا بیٹا ہو جانا کوئی کافی نہیں ہوتا، بڑا بننے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ سوال یہ کہ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں، جن کے سجادہ نشین، جن کے شہزادے دین کے نام پہ اور اپنے بڑوں کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو بوسے دلواتے ہیں، جب سے گدی پہ بیٹھے کتنے عالم تیار کیے ہیں، کتنے حافظ تیار کیے ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے نذرانے انہی آستانوں پہ دے رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں۔ آپ کے پیسوں سے کیا خریدا جا رہا ہے؟ میں ایک آستانے پہ گیا، میں نام نہیں لے رہا، بہت بڑا دربار ہے پنجاب کا، بہت بڑا دربار۔ وہاں پہ گئے تو وہاں کے جو سجادہ نشین تھے وہ وزٹ کروا رہے تھے، کہتے یہ جو مور ہے نا، یہ مور، اس کے پورے پر سفید تھے، ایک کالا نقطہ بھی نہیں تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ کہنے لگا پیر صاحب نے 50 لاکھ روپے کا باہروں منگایا، آگے گھوڑا ترکی نسل کا 35 لاکھ روپے کا بلایا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہ یار کہ عالم کنے کے تیار ہوئے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ سے میرا ایک سوال ہے، دین پڑھنے والے بچے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں؟ آپ وہ کھانا کھائیں تو آپ بیمار ہو جائیں۔ کیا قیامت والے دن نبی پاک کا سامنا نہیں کرنا؟ نبی پاک نے پوچھا کہ میرا دین پڑھنے والے، میرے وارث 2 وقت کی روٹی کو ترستے رہے، اور تم نے نعت خانوں پہ، پیروں پہ، مولویوں پہ لاکھوں روپیہ لٹا دیا۔ خدا کا واسطہ اپنا پیسہ روپیہ اس جگہ خرچ کریں جہاں پہ آپ کو دین کا کام ہوتا نظر بھی آ رہا ہو۔ صرف چڑھاوے دینے سے آپ کے نذرانے قبول نہیں ہو جانے۔ آخری بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا، اور کی کہنا بیچارے نے؟ تہاڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آخری گزارش میری یہ ہے کہ مہربانی کریں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اس بات پر اپنا عقیدہ آج مضبوط کر لیں، اللہ کرنے پہ آئے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ پھر بولے، پھر بولے، کائنات کا کوئی فرد اس کو روک نہیں سکتا۔ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کرنے پہ آئے تو اسے روک سکتا، اور اللہ نہ کرنے پہ آئے تو کوئی کر سکتا، سب اس کے محتاج ہیں۔ ایک بات کو پلے باندھ، جو کہے نا میں 1.25 کے سوا کر دیا گا، یقین کرو کچھ نہیں جو کر سکتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک موچی ہے، وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن لے، ڈاکٹر صاحب کہو گے انہوں؟ کیوں؟ اس نے کوٹ تو ڈاکٹروں والا پہنا ہوا ہے، آپ کیا کہو گے؟ تیرا کام ہے۔ چلے بات کو آسان، کمپاؤنڈر ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتا ہے، وہی ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے ڈاکٹروں والا کوٹ پہن لے، ڈاکٹر منو گے؟ کیوں؟ آپ بتا کے کہو گے چلے اپنی اوقات سے رہ؟ کیا کہو گے؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جب موچی ڈاکٹر کا کوٹ پہننے سے ڈاکٹر ہے، وکیلوں کا کوٹ پہننے سے وکیل ہے، تو کوئی ولیوں کا لباس پہننے سے ولی نہیں بن جاتا۔ ولایت لباس کا نام نہیں ہے۔ کوئی یہ کہ جو اس کا لباس بڑا خوبصورت تھا، میرے نبی پاک نے بھلا کیا فرمایا؟ جس نے دنیا میں لباس عزت حاصل کرنے کے لیے پہنا، کہ میں نے لباس پہنا لوگ میری تعریف کریں، وہ دنیا سے عزت کا متلاشی ہوا، اللہ اس کو میدان معاشر میں ذلت کا لباس پہنائے گا۔ لباس ولایت نہیں ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، یہ ولایت ہوتی ہے۔ یار اللہ کا نام سنیں، اللہ کی باتیں سنیں تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کی شان، اللہ کی ذات بڑی کمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے، تو یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں موسیٰ تم ایسا کرو کہ ایک شیشہ پکڑو اور کوہ طور پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے کوہ طور کو چھوڑنا نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام شیشہ لے کے کھڑے رہے، نیند کا جھٹکا لگا، شیشہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تجھے نیند کا ایک جھٹکا لگا تو تو ایک شیشہ نہیں سنبھال سکا، سوچ اگر تیرا رب سونے والا ہوتا تو کائنات کس نے سنبھالنی تھی؟ یار اس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، اس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، سوچو اس سے باتوں میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو رب کی ذات سے باتیں کیا کرے، چلتے پھرتے اللہ تو مینوں معاف کر دے، اللہ تو میرا کم کر دے۔ جگہ جگہ رونا نہیں رویا کرتے، کیوں کہ جس کا عقیدہ اس غلام جتنا ہو کہ میرے آقا نے، میرے مولا نے گندم اپنے خزانے میں بری ہوئی ہے، میں بھوکا مر سکتا، تو آپ بھی اپنے مالک پہ عقیدہ مضبوط کریں۔ جگہ جگہ غربت کا رونا نہیں روتے۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ مسئلہ اس کا میں نے حل کرنا ہے، سنا لوگوں کو رہا ہے۔ یار اس کے آگے رونا سیکھو۔ بلے شاہ نے کہا تھا تو ہے باغی کتا تیری در در دور دور ہوئے، اکو دردہ ہو کے بیجا کانو دور دور ہوئے۔ تو اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنا سیکھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔